جل وعلا في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال جل وعلا في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا عبد الله بن حمران قال أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. وقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم کتاب ہے، اس کو کلام اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر موجود ہر لفظ کو اللہ رب العالمین نے ادا کیا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اسی وجہ سے اس کو پڑھنے میں بڑی عظمت ہے، بڑی خیر ہے، اور پڑھنے والا بھی بڑا عظیم انسان بن جاتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو بندہ کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھتا ہے، فلہ بہ حسنہ، اللہ رب العالمین اس کو اس کے بدلے ایک نیکی عطا فرما دے. پھر آپ نے بعد میں وضاحت کی، پھر آپ نے کہا: لا اقول الف لام میم حرف، اے لوگو میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. جس نے الف لام میم اپنی زبان سے نکالا، پڑھا، ادا کیا، اللہ رب العالمین اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتے. قرآن پاک کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے ہر ایک حرف کے بدلے
اللہ 10 نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بارے میں سورہ انفال کے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے پاس، وجلت قلوبهم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ جب قرآن پاک کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سننے سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میرا اور آپ کا ایمان قرآن پڑھنے سے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا؟ قرآن پڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ قرآن سننے سے ہمارا ایمان زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ مومن کا ایمان بڑھتا ہے تو میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، میں اس بات سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ قرآن اگر میرے پاس پڑھا جائے یا میں خود پڑھوں، اگر میرا ایمان بڑھتا ہے تو قرآن کے مطابق ہم مومن ہیں۔ اگر ایمان نہیں بڑھتا، ایمان میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوتی، اضافہ نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آج قرآن کی عظمت کے ساتھ ساتھ قرآن والوں کی عظمت کو سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے، عام بندہ بھی اگر قرآن سنے، قرآن پڑھے، ایمان بڑھے، وہ مومن ہے، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا ادب ضروری ہے۔ اسی طرح جو قرآن سے محبت کرنے والا ہے، قرآن کو یاد کرنے والا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں جمع کرنے والا ہے، کوئی حافظ قرآن ہے یا قاری قرآن ہے، اس کی عزت کرنا بھی ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ یہ تمہیدی باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں، اصل موضوع قرآن فہمی کے حوالے سے ہے، لیکن ان باتوں کو سمجھیں، انشاءاللہ اگلی باتیں سمجھ آ جائیں۔ قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کو اپنے دل میں جگہ دینے والا، یہ بندہ، اس کا احترام، اس کا ادب، اس کی عزت ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ سنن ابی داود میں روایت موجود ہے، نبی مکرم علیہ السلام سے روایت کی جاتی ہے، ان من اجلال اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بندہ عزت کرنا چاہتا ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی عزت کروں، اللہ کا احترام کروں، اللہ تعالیٰ کا ادب کروں، اس کو 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات، اکرام ذی شیبۃ المسلم، اکرام ذی شیبۃ المسلم، مسلمان بوڑھے آدمی کا احترام کرنا ہوگا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا احترام کرے، وہ ان مسلمان بزرگوں کا احترام کرے، اللہ تعالیٰ کا احترام ہو جائے گا۔ اگر مسلمان بزرگوں کا احترام نہیں کیا جاتا، یہ بزرگ سفید داڑھی والے یا جن کی داڑھی سفید نہیں، جو بزرگ ہیں مسلمان ہونے کی حالت میں، نبی علیہ السلام نے کہا ان کا احترام کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کا احترام کرنا ہے، اللہ کا احترام کرنا ہے۔ ان بڑوں کا احترام ہم پر سب پر لازم اور ضروری ہے۔ ان بڑوں کا ادب، ان بڑوں کا احترام، ان بڑوں کی عزت ہم سب پر لازم ہے۔ ہر بوڑھے کی نہیں، مسلمان یعنی کافر بوڑھے کی عزت کرنا ضروری نہیں، مسلمان جو اپنے آپ کو اسلام میں رکھنے والا، ایمان کی حالت میں رہنے والا، ایمان پر چلنے والا، وہ جو مسلمان ہے، مومن ہے، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا ادب ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا احترام کرے، اس کو چاہیے کہ وہ مسلمان بزرگوں کا احترام کرے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا
وحامل القرآن، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احترام کرے، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن والوں کا احترام کرے، صاحب قرآن کا احترام کرے، قرآن اپنے سینے میں رکھنے والوں کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، ان کا ادب کرے۔ وہ اگر ان کی عزت کرے گا، ان کا احترام کرے گا، اصل میں در حقیقت وہ اللہ کا احترام کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں جگہ دی، اور جو اللہ کے کلام کو عزت دے رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ کو عزت دے رہا ہے، اور جو اللہ کو عزت دے رہا ہے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم بھی اس شخص کی عزت کا خیال رکھیں۔ تو قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کی نسبت اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے، جس کا تعلق اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ عظیم انسان بن جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اس کو دنیا میں بھی بلند کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ وہ انسان قرآن پڑھتا پڑھتا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے بہت ساری آیات کو نازل کیا، لیکن میرا اصل موضوع قرآن فہمی کے حوالے سے ہے۔ بھائیو بات غور کیجئے، قرآن پاک کے مین بڑے حقوق میں سے دو سب سے بڑے حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے قرآن کو پڑھنا اور دوسرا ہے قرآن کو سمجھنا۔ قرآن نازل کرنے کا مقصد ایک قرآن کو پڑھنا ہے، دوسرا قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن پڑھنے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے سارے قرآن کو نازل کیا، تلاوت کا حکم دیا، نبی اسلام نے فضیلت کو بیان کیا، اہمیت کو بیان کیا، کہا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، لیس منا من لم یتغن بالقرآن۔ آپ نے کہا جو قرآن کو خوبصورت نہیں پڑھتا، قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا، قرآن کو محبت کے ساتھ نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت کے ساتھ تعلق کو نہیں جوڑتا، آپ فرماتے ہیں اس بندے کا میری امت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بندہ قرآن سے محبت نہیں کرتا، قرآن کو اچھی آواز سے نہیں پڑھتا، قرآن کو خوبصورت لہجے سے نہیں پڑھتا، سوال پیدا ہوتا ہے ہر بندے کا لہجہ خوبصورت نہیں ہوتا، ہر بندے کی آواز خوبصورت نہیں ہوتی، تو پھر کیا کیا جائے، کیسے پڑھا جائے، کیسے اس کو سمجھا جائے؟ آپ نے کہا تھا اس بارے میں بھی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، اپنے استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق قرآن کو اچھا پڑھنے کی کوشش کرو، خوبصورت آواز کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ، اچھے تلفظ کے ساتھ قرآن تم پڑھو۔ اگر غلطی کوتاہی ہوگی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ اور پھر اگر کسی کو قرآن روانگی سے نہیں پڑھنا آتا، اس کو بھی بڑی پریشانی ہے، ساری زندگی قرآن پڑھا نہیں، جہالت میں رہے، لیکن آخری عمر میں اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، قرآن کی طرف آ گئے، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب عجیب بات ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، پڑھتے ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور انسان کو اپنے آپ پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں ساری زندگی کیا کرتا رہا۔ نبی علیہ السلام نے کہا پریشانی کی بات نہیں، قرآن پڑھتے رہو، قرآن سمجھتے رہو، قرآن سیکھتے رہو، اپنی استطاعت کے مطابق بہتر سے بہتر کرتے رہو۔ تو شرط یہ ہے کہ بہتر کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس ایک حرف پڑھنا آ گیا اسی طرح پڑھتے رہے، بس ساری زندگی ایسے گزار دی۔ شرط یہ ہے کہ بہتر سے بہتر کی کوشش کرتے رہو۔ اگر صحیح پڑھو گے تو اجر و ثواب ہے ہی ہے، اگر غلط پڑھو گے تو پھر بھی اللہ رب العالمین تمہیں دوہرا اجر عطا فرما دے، پھر بھی دوہرا اجر ملے گا، ایک اجر محنت کرنے کا اور ایک اجر قرآن پڑھنے کا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پڑھنے والے کو کسی بھی صورت میں اس کو ضائع نہیں کیا، اس کو پیچھے نہیں کیا، اس کو عزت دی ہے، اس کو احترام دیا ہے، اس کو ادب جو ہے نا وہ دیا ہے، ساری دنیا کو کہا ہے اس کا ادب کرو۔ قرآن سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی انسان ہو، نہ دنیا میں ذلیل ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی نہیں ہوگا، دنیا میں بھی عزت والا اور آخرت میں بھی عزت والا۔ تو قرآن کا سب سے پہلا ادب، سب سے پہلا حق قرآن کو پڑھنا ہے، اور دوسرا مقصد قرآن کو سمجھنا ہے۔ اصل چیز قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن پاک سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نبی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لوگوں ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، یسرنا القرآن، ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو، للذکری، سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے، فہل من مدکر، تو کیا تم میں سے کوئی ہے جو غور و فکر کرے؟
کیا تم میں کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ کیا تم میں کوئی ہے جو بات کو سمجھے، قرآن پاک کو سمجھے، کلام اللہ کو سمجھے؟ کوئی ہے جو تم میں سیکھنے والا ہو، کوئی ہے جو تم میں سمجھنے والا ہو؟ میرا اللہ سوال کر رہا ہے۔ سوال کرنے کا انداز یہ ہے کہ لوگوں قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن سمجھنے کی طرف آ جاؤ، قرآن کو سیکھنے کی طرف آ جاؤ۔ قرآن نازل ہوا صرف اس لیے نہیں کہ جو بھی انسان فوت ہو اس کو بخشوانے کے لیے رکھ لیا جائے۔ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کو گھر میں رکھ لیا جائے برکت کے لیے، دکان پہ گلاب لپیٹ کے اس کو رکھ لیا جائے، کسی بھی جگہ پہ برکت حاصل کرنے کے لیے صرف قرآن کو رکھ لیا جائے۔ نہ پڑھنا ہے نہ سمجھنا ہے، اس انسان کو قرآن سے ذرہ برابر بھی برکت حاصل نہیں ہوتی۔ آج ہمارے ہاں سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو صرف اس لیے رکھ لیا کہ جب بھی کوئی انسان فوت ہوتا ہے قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں، قاری صاحب تاڑے کو قرآن شریف لینے نے۔ قاری صاحب آگے سے کہتے ہیں او یار ہمیں خود مسجد میں قرآن کریم کی ضرورت ہوتی ہے، اگر تم نے بھی کبھی کہیں پہ قرآن پاک اگر رکھوانے ہو تو پہلے ہمارے پاس رکھواؤ، بچے قرآن پڑھیں گے تمہیں ثواب ملے گا۔ کہا نہیں آپ میری بات نہیں سمجھے۔ کہا کیا کہنا چاہتے؟ کہا پڑھے ہوئے قرآن چاہیے، پڑھے ہوئے قرآن چاہیے، سستا سودا، ہم نے پڑھنے بھی نہیں، پڑھے ہوئے چاہیے، جن کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھا ہو، 1,00,000 مرتبہ پڑھا ہو، وہ ہمیں ایصال ثواب کر دیں، ہم نے اپنے مردے کو بخشوانا ہے۔ یہ ہمارا قرآن کے ساتھ سلوک ہے۔ کیا قرآن اس لیے ہے اگر اپنے عزیز کو بخشوانا بھی ہے تو وہ بھی خود نہیں پڑھنا، وہ بھی قاری صاحب سے پڑھے ہوئے لینے ہیں، اور قاری صاحب بھی ماشاءاللہ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں میں ذرا پچھلا مہینہ لا کے نا تو میں ذرا 60 قرآن پڑھے ہوئے ہیں، مہینہ لایا تو 60 قرآن پڑھے۔ آپ اندازہ لگا لیں کس طرح کے قرآن پڑھے ہوں گے۔ ایک مہینے میں 60 قرآن، یہ سارے طول آ جا، یعنی کیا مطلب ہے کہ جنہ ثواب مینو ملے نا یہ طول آ جا۔ یہ انسان کے پاس اتھارٹی موجود ہے؟ کیا انسان کے پاس اس کا اختیار ہے کہ وہ اپنی نیکیاں کسی کو دے؟ انسان کے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ حدیث ہے کہ انسان اپنی نیکیاں خود کسی کو دے، کسی کے پاس اختیار نہیں۔ سب سے پہلی بات تو سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے، میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، سارا مکمل کر دیتا ہوں، کیا مجھے یقین ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب مجھے بھی ملا کہ نہیں ملا؟ سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ مجھے بھی ملا ہے کہ نہیں۔ اگر مجھے یقین ہے کہ مجھے ثواب مل گیا ہے تو کوئی دلیل، کوئی پروف، کوئی واضح ثبوت موجود ہے کہ تمہیں قرآن پاک کا ثواب مل گیا؟ مجھے خود نہیں پتا کہ مجھے ملا کہ نہیں ملا، مجھے خود نہیں پتا میرا قیامت والے دن کیا حال ہوگا، مجھے کتنی نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے اور آج نیکیاں بانٹنے والوں وہ قیامت والے دن کیا حال ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قرآن کہتا ہے اس دن ہر شخص دوسرے شخص سے بھاگے گا، ماں باپ اپنی اولاد سے، اولاد اپنے ماں باپ سے، ہر دوست اپنے دوست سے، خامند اپنی بیوی سے، ہر شخص دوسرے شخص سے بھاگے گا۔ کیوں؟ کہیں اس کو مجھے نیکی نہ دینی پڑ جائے، کہیں اس کے ساتھ میرا محبت کا تعلق استوار نہ ہو جائے۔ آج ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، کوئی کسی کو نہیں کہتا، کوئی یہ نہیں کہتا اے اللہ مجھے چھوڑ دے، مجھے پکڑ لے، میرے والدین کو چھوڑ دے۔ کوئی نہیں کہتا اے اللہ مجھے پکڑ لے، میری اولاد کو چھوڑ دے۔ کوئی نہیں کہتا مجھے پکڑ لے، میری بیوی کو چھوڑ دے۔ کوئی شخص ایسی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے یا اللہ سارے نو پھڑ لا مینوں چھڑ۔ ہر شخص اس دن یہ بات کہے گا یا اللہ اس کو بھی پکڑ لے، فلاں کو بھی پکڑ لے، صرف مجھے چھوڑ دے۔ ہر شخص کو اس دن اپنی فکر پڑی ہوگی۔ اور آج ہم نیکیاں بانٹتے پھرتے ہیں، آج ہم نیکیاں لوگوں کو دیتے پھرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کی نیکیاں کسی دوسرے انسان کو نہیں ملتی۔ یہ جو اولاد کا ثواب ماں باپ کو جاتا ہے، یہ اولاد کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحیح حدیث سے بات ثابت ہے کہ اولاد
اگر کوئی بھی نیک عمل کرتی ہے، دعا کرتی ہے، تو اس کا ثواب والدین کو جاتا ہے، تو والدین کو آٹومیٹکلی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیجنے والا ہے۔ کوئی ثواب بھیجے یا نہ بھیجے، اللہ خود ہی بھیج دیتا۔ اگر میں یا اگر کوئی انسان آج نماز پڑھتا ہے، اس کے والدین نے اس کو اپنی زندگی میں نماز پر لگایا، والدین فوت ہوئے، بعد میں نمازیں پڑھتا رہا، اب وہ اپنی نمازوں کا ثواب بھیجے یا نہ بھیجے، آٹومیٹکلی سارے کا سارا ثواب اس کو بھی مل رہا ہے، اس کے والدین کو بھی مل رہا ہے۔ تو یہ سستا سودا ہے یا وہ والا کہ یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہ رہے، سارا کچھ دوسرے بندے کو دے دے؟ نہیں جاتا، ایسے نہیں جاتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائیوں، قرآن خود پڑھیں، اپنے عزیزوں کو اگر آپ نے بخشوانا ہے، والدین کو بخشوانا ہے، خود نیکیاں کریں، خود قرآن پاک کی طرف آئیں، پھر سارے کا سارا ثواب آپ کو بھی ملے گا، والدین کو بھی ملے گا۔ اگر کسی سے لے کر کسی کے ساتھ کسی کو بلٹی کریں گے، ٹرانسفر کریں گے، ایسی کوئی بات حقیقت نہیں ہے، سارے کا سارا اپنی طرف سے بنایا ہوا افسانہ ہے۔ اس طرح کی کوئی دلیل نہ قرآن سے ملتی ہے نہ حدیث سے ملتی۔ تو رہی بات یہ کہ قرآن پاک صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ہے۔ خطبے میں نے آیت پڑھی، سورہ بقرہ سب سے پہلی آیت، قرآن شروع ہو رہا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورت، پہلی آیت، اللہ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لوگو جو قرآن پڑھنے لگے ہو نا، تم نے پڑھنا شروع کیا ہے، پہلی آیت پڑھ رہے ہو، یہ بات ذہن میں رکھ لو، جو پڑھو گے وہ لا ریب ہے، لا شک ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں۔ سارے کا سارا قرآن، سارے واقعات، ہر چیز اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، جو بات پڑھو گے اس کے اندر وہ حقیقت پر مبنی ہوگی، وہ سچ ہوگی، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوگی۔ اور ساتھ ہی یہ بات کہی ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت بن کر آیا ہے، یہ سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ہدایت بنا کر بھیجا۔ یہ قرآن امت کی رہنمائی کرتا ہے، یہ امت کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن ہمیں کیسے رہنمائی ملے گی؟ قرآن پاک کو غلاف میں بند کر کے رکھ دینے سے یا پڑھنے سے؟ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے ہماری بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہیں، بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جملہ برائیاں جو موجود ہیں، صرف ایک وجہ ہے، اللہ کی قسم منبر پر کھڑا ہوں، صرف ایک وجہ، قرآن سے دوری ہے۔ اگر قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیا جائے، ہماری جملہ برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، معاشرے سے ختم ہو سکتی ہیں۔ میں نے پہلے جمعے میں یہ بات کہی ہے کہ ہمیں اصل میں یہ پڑھا دیا گیا، یہ سمجھا دیا گیا کہ قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہوتا، یہ غلط بات ہے۔ اس بات کو تو پہلے ذہن سے نکالیں، قرآن ترجمے سے پڑھنے سے انسان گمراہ نہیں ہوتا، انسان ہدایت پر آتا۔ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب نہیں، ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، اللہ نے قرآن کے شروع میں کہا تھا لوگو یہ قرآن ہدایت والی کتاب، ترجمے سے پڑھنا شروع کیجئے۔ اگر آج ہم نے قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہوتا، ہماری امت نے، امت محمدیہ نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہوتا، تو کبھی بھی اس امت میں شرک نہ آتا۔ اس مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے تمام روحوں کو جمع کر کے ایک وعدہ لیا تھا، وہ وعدہ یاد ہے؟ آج ہم جتنے یہاں پہ موجود ہیں، ان سب کی روحیں وہاں موجود تھیں جب اللہ نے وعدہ لیا، کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے سب سے وعدہ لیا تھا، سب سے وعدہ لیا تھا، سب کی روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا، سوال کیا تھا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام کے تمام لوگوں کی روحوں نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں یا رب تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم تیرے ہی بندے ہیں، اور جب بھی عبادت کریں گے صرف تیری کریں گے۔ اگر قرآن ترجمے سے پڑھا ہوتا تو آج کبھی امت میں شرک نہ ہوتا، انسان کو پتا ہوتا میں وعدہ کر کے آیا ہوں،
اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں ادھر کیا کہ آیا ہوں، یا رب تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی خالق نہیں، تیرے علاوہ کوئی مالک نہیں، تیرے علاوہ کوئی رازق نہیں، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تو ہی اولادیں دینے والا ہے، تو ہی واپس لینے والا ہے، ہر نعمت کا مالک تو ہے اور ہر چیز تیری طرف سے آتی ہے۔ میں ادھر وعدہ کر کے آیا ہوں، اگر مجھے اس وعدے کا پتہ ہوتا، قرآن پڑھا ہوتا، ترجمے کے ساتھ سمجھا ہوتا، آج کبھی بھی میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ وجہ یہ ہے قرآن نہیں پڑھا، ترجمے سے سمجھا نہیں، قرآن فہمی کی آج ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں، محلوں میں، علاقوں میں، شہروں میں، ملکوں میں جو جملہ برائیاں چل رہی ہیں، سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے، سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ اگر قرآن ترجمے سے پڑھا ہوتا شرک نہ آتا۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ قرآن سوال کرتا ہے کیوں نہیں غور و فکر کرتے قرآن پر؟ اور پھر کہیں کہا جاتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ کہتے ہیں قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان بنا دیا۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا، ٹائم کم ہے، قرآن پڑھا ہوتا تو اولاد والدین کی کبھی نافرمان نہ ہوتی، اولاد والدین کی فرما بردار ہوتی، اولاد کو پتا ہوتا کہ اللہ نے والدین کے کیا حقوق بیان کیے۔ آج اگر اولاد اپنے والدین کے سامنے بولتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، اگر بدتمیزی کرتی ہے، بد اخلاقی سے بات کرتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، صرف ایک وجہ ہے، ہم نے اپنی اولادوں کو قرآن نہیں پڑھایا، ہم نے اپنی اولادوں کا تعلق قرآن سے نہیں جوڑا، ہم نے اولادوں کی عادت نہیں بنائی کہ بیٹا جب بھی صبح اٹھنا ہے قرآن پڑھنا ہے، چاہے ایک آیت ترجمے سے پڑھو، ضرور پڑھنا، قرآن ترجمے سے پڑھنا، تاکہ تمہیں سمجھ آئے تمہارا رب تمہیں کیا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ آج اولادیں کھڑی ہوتی ہیں، کہتی ہیں اے ابا جان ہماری زندگی میں مداخلت نہ کریں، اپنی زندگی کے فیصلے میں خود کر سکتا ہوں، میں بڑا ہو چکا ہوں، میں اپنی زندگی کے تمام فیصلے کر سکتا ہوں، آپ کا حق نہیں بنتا میری زندگی میں مداخلت کرنے کا۔ یہ اولاد آج کھڑی ہو کے والدین کو باتیں سناتی ہے، اگر قرآن پڑھا ہوتا کبھی والدین کے سامنے بدتمیزی نہ کرتی۔ آج اولادیں والدین کی نافرمان کیوں؟ قرآن سے دوری ہے۔ قرآن کہتا ہے ترجمے کے ساتھ پڑھو، سمجھ کے پڑھو، تفسیر سے پڑھو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادت صرف اللہ کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما، لوگوں جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، جب انسان بوڑھا ہوتا ہے جلدی غصہ آتا ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے، پریشان نہ ہونا، کبھی والدین کو جھڑکنا نہ، ان کو ڈانٹنا نہ، ان کے سامنے نہ بولنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، ان کے ساتھ بد زبانی نہ کرنا۔ اے اولاد اپنے والدین کے سامنے عزت سے کھڑی ہونا، اف بھی نہیں کرنا۔ یا رب پھر کرنا کیا ہے؟ یا رب کبھی بات سمجھانی پڑ جاتی ہے، کبھی بات بتانی پڑ جاتی ہے، تو پھر کیا کروں؟ کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنا نظریں جھکا لینا اور عزت کے ساتھ بات کرنا، عزت والی بات کرنا، ادب والی بات کرنا، جب بھی بات کرنا احترام والی کرنا۔ یا رب اور کیا کروں؟ کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب بھی بات کر، جب بھی سلوک کر، مکمل نرمی کے ساتھ رحمت کا پہلو بچھا دے ان کے لیے۔ یا رب اور کیا کروں؟ کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ساتھ میں دعا بھی کر، اخلاق بھی اپنا دے، کردار بھی دے اور دعا بھی کر۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، یا اللہ وہ ساری نیکیاں مجھے یاد ہیں، تو بھی ان پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما دے۔ دعا بھی کر۔ اگر اولادوں کو قرآن پڑھایا ہوتا تو کبھی بھی اولادیں والدین کی نافرمان نہ ہوتی۔ آج ہم نے قرآن سے دور کر دیا اپنی اولادوں کو،
قرآن سے دور کر دیا، صرف ایک بات سکھا دی۔ والدین کا بھی قصور ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ، غصہ نہ کیجیے گا، والدین کا بھی قصور ہے۔ اپنے بچوں کو سکھا تو دیا کہ بیٹا کاروبار کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دنیاوی معاملات کیسے گزارنے ہیں، لیکن نہیں سکھایا تو قرآن نہیں سکھایا، نہیں سکھایا تو قرآن سے تعلق نہیں سکھایا، نہیں سکھایا تو قرآن کا ترجمہ نہیں سکھایا۔ آج ہمارا بھی قصور ہے، ہم نے اپنی اولادوں کا تعلق قرآن سے نہیں جوڑا۔ آج ہی اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اب اپنا بھی تعلق قرآن سے جوڑنا ہے اور اپنی اولادوں کا تعلق بھی قرآن سے جوڑنا ہے۔ سب سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں گھروں میں جھگڑے چلتے ہیں، ہر گھر میں جھگڑا، ہر گھر میں یہ مسئلہ عام ہو چکا ہے۔ تمام لوگ اس معاملے میں بڑے پریشان ہیں کہ یار ہر دن جو ہے وہ روزانہ نیا جھگڑا گھروں میں ہوتا ہے۔ خامند اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی، بیوی اپنے خامند کے ساتھ بدسلوکی، بچوں کے معاملے میں جھگڑا، بیوی کے معاملے میں جھگڑا، آئے دن طلاق جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ہر بات پہ طلاق، ہر بات پہ طلاق، زیادہ سے زیادہ کیسز طلاق کے آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے بھائیو؟ وجہ قرآن سے دوری ہے۔ ہم ہر چیز کا تعلق، ہر چیز کی وجہ جو ہے وہ طلاق ہی سمجھتے ہیں، اور ہر چیز کا حل طلاق ہی سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا حل بھی طلاق میں، اس کا حل بھی طلاق میں، اس کا حل بھی طلاق میں۔ کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوا جا تجھے طلاق، چھوٹا سا مسئلہ ہو جا تجھے طلاق۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ صرف طلاق یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، طلاق سب سے آخری سیڑھی ہے، سب سے آخری، جس کو انسان سب سے پہلے لے آتا۔ قرآن پڑھیں، 5واں پارہ، پہلا ورقہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ وہ عورتیں جو نیک عورت ہیں، میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کو سمجھیے۔ آج آپ کے اپنے گھروں میں جو جھگڑے چلتے ہیں، وجہ قرآن سے دوری ہے۔ خود بھی قرآن پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیے، روزانہ بلا ناغہ چاہے ایک آیت پڑھیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے قرآن ہمیں کیا کہہ رہا۔ فالصالحات قانتات، اللہ کہتے ہیں جو نیک صالح خاتون ہوتی ہے، نیک عورتیں، اللہ کی فرما بردار، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اپنے جسموں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں یہ اللہ کو بڑی پسند ہیں، اللہ ان پر بڑا راضی ہوتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی خامدوں کو بات کہا اگر کوئی مسئلہ ہو جائے نا، کوئی جھگڑا ہو جائے تو سب سے پہلا کام تم نے کرنا ہے فعظوہن، تم نے نصیحت کرنی ہے، سمجھانا ہے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ اگر تمہاری بیوی سے غلطی ہو گئی تو سمجھاؤ، نصیحت کرو، قرآن کی کوئی آیت اس کو سنا دو، حدیث سنا دو، یا کسی بھی طریقے سے جو بھی تمہارا اپنا حساب ہے اس حساب سے اس کو سمجھاؤ، وعظ و نصیحت کرو۔ سب سے پہلا اسٹیپ فعظوہن، اس کو نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ واہجروہن فی المضاجع، اگر نصیحت سے، بات کرنے سے، سمجھانے سے وہ نہیں سمجھتی، دوسرا اسٹیپ واہجروہن فی المضاجع، اپنے بستر علیحدہ کر لو، اس کے بستر سے علیحدہ ہو جاؤ۔ واہجروہن فی المضاجع، جو خاندانی عورت ہوتی ہے وہ اسی سے سمجھ جاتی ہے، وہ اسی سے ہی بات کو سمجھ جاتی ہے اور وہ فوری اپنے آپ کو ٹھیک کرتی ہے، چینج کرتی ہے۔ واہجروہن فی المضاجع، دوسرا اسٹیپ بستر الگ کرنا۔ اور دوسرے اسٹیپ سے بھی اگر بات سمجھ نہ آئے، واضربوہن، تو ہلکا پھلکا مار بھی لیا کرو۔ لیکن ہمارے ہاں جو تشدد چلتا ہے، ہمارے ہاں جو وحشیانہ سلوک چلتا ہے، میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، قرآن کا ترجمہ صرف بتا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ سب سے پہلا اسٹیپ نصیحت۔ اسی قاری صاحب دی ایک گل لینی ہے تو باقی نہیں لینی ہے۔ وہ قاری صاحب نے کہا کہ بڈھی کو مارنا ہے، جاندے صاحب مارنا شروع کر دو، یہ نہیں۔ قاری صاحب قرآن کی پہلے یہ آیت بتا رہے ہیں، فعظوہن، نصیحت کرنی ہے، سمجھانا ہے۔ واہجروہن فی المضاجع، سمجھنے سے بات نہیں بنتی تو پھر بسترے الگ کر لو، یہ دوسرا سمجھانے کا انداز ہے۔ تیسری چیز ہلکا پھلکا
اس کی صحت کو دیکھ کے، اس کی طاقت کو دیکھ کے، اس کے جسم کو دیکھتے ہوئے ہلکا پھلکا ایک دو اگر لگا بھی دو گے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، صرف اس چیز کے لیے کہ سمجھانے کے لیے۔ اگر کسی سے بھی بات نہیں سمجھتی ہے تو پھر فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک مرد کی طرف سے، خامد کی طرف سے ایک نگران آ جائے اور ایک عورت کی طرف سے نگران آ جائے، دونوں بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ اگر یہ دونوں آپس میں چل سکتے ہیں، کوئی حتی الامکان کوشش کر کے کوئی اگر وجہ بن سکتی ہے، کوئی حل نکل سکتا ہے تو نکالیں، اگر حل نہیں نکل سکتا، بات بہت آگے نکل چکی ہے، تو پھر آخری حل یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اور وہ بھی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ عورتوں کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، اپنی بیویوں کو بہت زیادہ تانے دینے والے لوگ، یہ بات غور سے سنیں، شریعت نے اس چیز کو منع کیا ہے۔ اس کے بھائی کے تانے، اس کے باپ کے تانے، اس کے ماں باپ کے، اس کے پچھلے گھر کے تانے، یہ ہر چیز غلط ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اگر شریعت پر چلو گے، قرآن سمجھو گے تو لڑائی جھگڑے، گھروں کے فساد، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، اللہ تعالیٰ لڑائیاں ختم کر دے گا، جھگڑے ختم کر دے گا، اور آپس کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے، خود بھی قرآن والے بن جاؤ گے اور گھر میں بھی قرآن والا ماحول ہوگا، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے قرآن فہمی کی اہمیت و ضرورت بیان کی گئی ہے۔ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ آج ہمارے زندگی کے بہت سارے معاملات اس وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا تعلق قرآن سے جڑا ہوا نہیں، ہم قرآن کو سمجھتے نہیں۔ ایک طبقہ تو قرآن سے بالکل ہی دور ہے، نہ پڑھنے بھی آتا ہے نہ سمجھنے بھی آتا ہے، اور ایک وہ طبقہ جو قرآن پڑھتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ یہ طبقہ بھی قرآن سے مکمل طور پہ اس کا تعلق جڑا ہوا نہیں۔ قرآن کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ اگر انسان اس چیز کو مد نظر رکھتا ہے، ملحوظ خاطر رکھتا ہے، قرآن کو روزانہ سمجھنے کی کوئی نہ کوئی روٹین بنانی چاہیے۔ اگر کوئی انسان کہتا نہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو بھائی ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ خاص طور پہ اپنا کوئی خاص کام اگر آپ کا کوئی ہو تو آپ اپنی روٹین کے معاملات کو چھوڑ کے وہ کام کرتے ہیں، تو قرآن سے بڑا خاص کوئی کام نہیں ہے۔ تو روٹین اپنی جو آپ کی بنی ہوئی ہے اس کے اندر قرآن کو بھی شامل کریں۔ قرآن کو چاہے ایک آیت، زیادہ نہیں، صرف ایک آیت اگر روزانہ کی پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ کے پڑھیں گے، انشاءاللہ زندگی کے بہت سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ تو ہم قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑیں۔ ہمارا جو رسمی تعلق ہے نا کہ بس جی مسلمان ہیں، جی مسلمانوں کے گھر میں قرآن ہونا چاہیے جی، اگر بیٹی گھر سے جو ہے وہ بھیجنی ہے تو جناب اس کے سر پہ قرآن پاک رکھ کے بھیج دیں۔ تو سر پہ رکھ کے قرآن نہیں بھیجنا، اس کے سینے میں قرآن رکھ کے بھیجنا ہے۔ بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہے، بہن کو گھر سے رخصت کرنا ہے تو قرآن سر پہ نہیں دل میں ہو۔ اس کو بیچتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ سرتی رکھی ہے نہ زبان تے لے آئی تھے نہ دل تے لے آئی، پہلے سارا وہ بے حیائی اور کنجر خانہ، اور آخر میں قرآن سر پہ رکھ کے لو جی بیٹی جو ہے یا بہن جو ہے وہ قرآن کے سائے میں جا رہی ہے۔ قرآن کے سائے میں اس طرح جاتی ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہو تو قرآن کا سایہ، قرآن کی رحمت و قرآن کی برکت صرف دنیا میں نہیں قبر اور حشر میں بھی کام آتی۔ لیکن اگر صرف اوپر ہی قرآن ہو اور قرآن کے ساتھ بس جی اگر نیچے گرا تو چوم چاٹ کے رکھ لیا، صرف اتنا سا تعلق قرآن کے ساتھ ضروری نہیں۔ قرآن کو کھولنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ آج ہمیں اس چیز کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، ہم سب کو قرآن فہمی کی ضرورت ہے، مجھ سمیت سب کو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ آج وعدہ کریں، عزم کریں اور عہد کریں اور اس بات کی نیت کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ پکی بات ہے جی، نیت کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ آج سے ہماری روٹین میں قرآن سمجھنے کی کوئی نہ کوئی وقت، پورا کوئی ٹائم ضرور آئے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی اسلم صاحب بھی بیمار ہیں، ان کے بازو کا مسئلہ ہے، ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض ومريضة. اللهم اشف كل مريض ومريضة. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.